إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قابل احترام فضيلة الشیخ ابو حسان المدنی حفظہ اللہ، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو بسایا تو اس کے لیے لذتوں کو حلال کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ قاعدہ بھی رکھا کہ وہ حرام لذتوں سے بچے اور حلال لذتوں میں ایسا مشغول نہ ہو کہ اپنے مقصد کو بھول جائے۔ جنت میں بھی آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بسایا تو انہیں اور ان کی بیوی حضرت حوا کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ جنت میں سے جہاں سے چاہے کھائیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں سے تم جہاں سے چاہو سیر ہو کر خوب کھاؤ، لیکن ساتھ ہی کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت جانا، کیونکہ قریب جانا کھانا اس میں سے کھانے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا، قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کی لذتیں حلال کی، لیکن حد بندی کر دی، عمومی اباحت کا اعلان کر دیا، بغیر قید کے جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ایک پیڑ کے بارے میں بتا دیا اس کے قریب بھی مت جانا، حلال زیادہ ہے حرام کم ہے، اور حرام کے بارے میں صاف واضح بتا دیا گیا ہے۔ لذتیں فی نفسی منع نہیں ہیں، دنیا میں رہو کوئی لذت نہیں، لذتوں سے دور رہو، اللہ نے ایسا نہیں کہا، جنت میں بھی نہیں کہا، اور دنیا میں جب بھیجا تو یہاں بھی ہم کو نہیں کہا، کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، ہاں لیکن حد پار مت کرو، جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس حد میں نہ جاؤ، اور جو حلال بھی ہے اس میں اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ واقعی تمہارا مقصد ضائع ہو جائے، نیند کی لذت میں ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ فجر کی نماز چھوٹ جائے، اور کھانے کی لذت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم روزہ توڑ دو، لباس اور زینت کی لذت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ مرد ہونے کے باوجود بھی سونا پہننے لگو، اور زینت کا شوق اتنا تم پر غالب نہ ہو جائے کہ تم اپنی زینت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرائے مردوں کے سامنے آؤ، عورتیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی خوبصورتی دوسروں کے سامنے نمایاں کرتی تھیں، ظاہر کرتی تھیں، تم ایسا مت کرنا، مسلمان عورتیں خصوصاً امہات المؤمنین۔ انسان میں لذت کی طلب ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے فی نفسی لذت اٹھانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں حد بندی رکھی ہے۔ حرام لذت نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، زنا نہیں۔ شراب نہیں لیکن شربت ہے، شربت پی سکتے ہیں، شہد پی سکتے ہیں، اور دوسرے بھی پھلوں کا جوس پی سکتے، منع نہیں ہے، شراب نہیں۔ اسی طرح سے نکاح ہے، زنا نہیں، فی نفسی ہی مرد اور عورت کا قرب منع نہیں ہے، نکاح کے راستے سے، زنا کے راستے سے نہیں۔ لذت فی نفسی ہی خود حرام نہیں ہے، لیکن حرام راستے سے حرام ہے۔ پیسہ کمانا، پیسہ جمانا، تجوری بھر کے رکھنا منع نہیں ہے، رکھو۔ اگر جمع نہیں کرو گے تو زکوٰۃ کہاں سے دو گے؟ جمع کرنا خود منع نہیں ہے، پیسہ جمع کرنا منع نہیں، کمانا منع نہیں ہے، پیسہ خوب ہو منع نہیں ہے، لیکن سود کے راستے سے، حرام، چوری، غصب، اسی طرح سے اور بھی راستے ہیں اس کی، خیانت، ان راستوں سے نہیں، جھوٹ بول کے، چوری کر کے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ فی نفسی لذت حرام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ لذتوں کو حرام کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی سکھایا ہے کہ تمہارا لذت کے پیچھے دوڑنا کہیں تم کو اپنے زندگی کے اصل مقصد سے پھیر نہ دے۔ اصل لذت کیا ہے؟ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹا، عمار بن یاسر، ان کی دعا ہے ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی، اللہم واسألک لذت العیش بعد الموت، اے اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کی لذت مجھ کو عطا کر۔ لذت منع نہیں ہے، موت کے بعد جو زندگی جنت میں ملے گی، حتیٰ کہ قبر کی زندگی بھی ہے، لذتوں والی زندگی دے۔ اور اے اللہ میں مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، اے اللہ تیرے چہرے کی دیدار کی لذت دے دے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ لذت ہے۔ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، اور اللہ تیری ملاقات کا شوق مجھے عطا کر دے۔ میرا دل ہمیشہ اس طلب میں، جستجو میں، چاہت میں، اور اس کا مشتاق رہے، میرے اندر ہمیشہ اس چیز کے دل میں ڈیمانڈ رہے کہ اللہ تجھ سے ملاقات میری ہو جائے، میرا رب، میں اس سے ملوں، وہ مجھ سے راضی ہو، مجھے انعام عطا کرے، اسے دیکھنے کا موقع مجھے ملے۔ فی نفسی ہی لذت چاہنا غلط نہیں ہے، لیکن واقعی لذت یہ لذت ہے، ایسی زندگی جو مرنے کے بعد والی ہے، نعمتوں والی ہے، اس کی لذت چاہیے ہم کو۔ لیکن اس لذت کو چھوڑ کے دنیا کی لذتوں میں لگ جائے اور آخرت کو داؤں پہ لگا دے، وہ گیا تو چلے گا لیکن یہ ملنا چاہیے، آج نقد کل ادھار۔ ہاں، ہاتھ میں ایک پرندہ زیادہ اچھا ہے پیڑ پہ دو پرندوں سے، ہاتھ میں ایک پھل وہ زیادہ اچھا ہے پیڑ کے لٹکے ہوئے پھلوں سے، جو اپنے پاس ہے، جو چاہے مل گیا، آج ملا، ابھی دکانوں میں لکھا ہوتا آج نقل کل ادھار، ادھار چاہیے کل آؤ، نقد آج۔ انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ آج کی لذت کے لیے کل کی لذت کو قربان کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ بڑی لذت ہے۔ اسی لیے کسی سے پوچھا جائے کہ آج تم کو مل جائے چلے گا؟ جو گھر ور کا کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں کا بولنا ہوتا ہے پیسہ لے کے بیٹھ جاؤ، سامنے والی پارٹی تیار ہو جاتی، پیسہ دیکھ کے اس کو لگتا ہے ابھی مل رہا ہے، یہ تو کم میں بھی تیار ہو جاتا ہو، کم میں بھی تیار ہو جاتا ہو۔ کیوں؟ سامنے جب دیکھتا ہے اتنے نوٹ، ہاں بالکل
بنڈل بنے ہوئے سب ایک دم، یہ لو صاحب ابھی ریڈی ہے، ہم لوگ لینا ہے تو لے لو، ابھی فوراً ہم لوگ لینے کے لیے تیار ہیں، زمین دے دو۔ نہیں اتنے لاکھ میں دینا چاہ رہا تھا میں، دیکھو ہم لوگ ابھی ہیں نہیں تو پھر ہم لوگ دوسری جگہ جا رہے ہیں، ابھی مل رہا ہے۔ یہ جو اٹریکشن ہے ابھی ملنے کا، انسان بے صبرا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ وہ جلد بازی ہی سے بنا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک مٹیریلی اس کا وہی گویا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، وہ فیوچر کی لذت کو قربان کر کے پریزنٹ کی لذت کو ترجیح دیتا ہے، پرائرٹائز کرتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور اس کے لیے بڑا خطرہ مول لیتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو حال کی لذتوں کو مستقبل کی لذت کے لیے، بڑی لذت کے لیے، ہمیشہ رہنے والی لذت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہونے کا مزاج رکھتا ہو۔ لیکن ایڈکشن میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ مجھ کو لذت چاہیے۔ یہ ایڈکشن کبھی شراب کی ہوتی ہے، کبھی جوئے کی ہوتی ہے، کبھی زنا کی ہوتی ہے، کبھی بے حیائی دیکھنے کی ہوتی ہے، کبھی کھانے کی بھی ہوتی ہے، لیکن فی نفسی کھانا اس طرح سے اس سطح تک نہیں پہنچ پاتا ہے جو یہ ایڈکشنز پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ کھانا فی نفسی حلال ہے، منع نہیں ہے۔ کسی انسان کو اگر واقعی بار بار اچھا کھانا چاہیے، مجھ کو منع نہیں، بھائی کھاؤ، کون منع کیا آپ کو؟ روز اچھا کھاؤ، کس نے منع کیا آپ کو؟ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ نہیں، نبی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی مصلحت سے اپنے لیے طے کر لیا آج کے بعد میں شاید نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے لیے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی بھی اپنے لیے حلال کو حرام، باقی امت کے لیے تو بہت دور کی بات ہے۔ پیاز کی بدبو آپ کو پسند نہیں تھی، پیاز، لہسن اور اس طرح کی جو بدبودار چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پسند نہیں تھی، کیونکہ آپ جبریل سے گفتگو کرتے تھے، فرشتوں کو بدبو پسند نہیں، اور آپ کو بھی طبعاً وہ پسند نہیں تھی، آپ کا مزاج بہت پاکیزہ تھا، ایسی بدبودار چیزیں آپ کو پسند نہیں تھی۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ حرامی ہے، جو نبی کو پسند نہیں، ختم نہیں کریں گے ہم، حرمت حرمت، سارے لوگوں میں یہ بات چل پڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کر دیا میں تمہارے لیے میں اس کو حرام کر دوں، میں نہیں کر سکتا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن حرام چیزیں، شراب، زنا، جوا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ عجیب بات یہ کہ انسان کا اٹریکشن حرام کی طرف زیادہ ہوتا ہے، انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ مت کر بولے تو بچہ پھر سوچتا کروں، بعض اوقات مت کر بولنا بھی کر بولنے کا ایک موٹیویشن ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں، اور یہ نہ ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا ہے نا؟ امتحان کب ہے؟ جب انسان کے اندر سے چاہت ہو رہی ہے اور پھر اس کو وہ روکے۔ کسی انسان میں پرائی عورتوں کو دیکھنے کی چاہت ہی نہیں ہے، اب اس کو بولے نظر کی حفاظت کرو، بولے آلریڈی کر رہا ہوں بھائی۔ کوئی گونگا آدمی اس سے کہو آپ گالی نہیں دینا، گالی تو کیا وہ لکھ کے بولے گا، گالی تو کیا میں دعا بھی نہیں کر سکتا ہوں، زبان سے بول بھی نہیں سکتا، کچھ قرت بھی نہیں کر سکتا، میں عاجز سے ممانعت کا مسئلہ ہی نہیں کچھ۔ آپ لنگڑے سے کہہ رہے ہیں دوڑ مت، نہیں ہوگا، کہ میں چل ہی نہیں سکتا تو دوڑوں کہاں سے؟
اللہ نے صلاحیت دی. بعض اوقات سوچتا ہوں اپنے میں گناہ کرنے کی صلاحیت کیوں ہے؟ نہیں رہتی تو کتنا اچھا ہوتا، جنت میں کیسا جاتا. تیرے اندر اللہ نے اچھی دیکھو فری سکسیس کچھ مطلب ہے اس کے اندر. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو پہلا نمبر آ گیا، آپ کو دوڑا بھی نہیں، چلا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، آپ کا پہلا نمبر آیا. کائے کا پہلا نمبر آیا؟ مطلب آ گیا، بس کچھ میں بھی آیا آپ سمجھو، لیکن آیا آپ کا پہلا. مزہ آئے گا؟ مجاہدے کی شدت کامیابی کی لذت کو بڑھاتی ہے. یاد رکھیں گے اس کو. اسی لیے بچے لوگوں کو کیا بولتے ہیں، بیٹا تو کھا رہا بیٹھ کے، میں نے بہت محنت سے کمایا ہوں، تیرے کو ابھی قدر نہیں ہے اس کی. تو اس نے جو محنت کیا ہے، اس کی محنت کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. تو سکسیس جب واقعی مجاہدے کے بعد آتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے واقعی وہ انجوائے کر پاتا ہے. بہت مشکل سے آپ نے محنت کر کے اسٹرگل کر کے کچھ پایا، اس کی لذت آپ کو زیادہ ہوتی ہے. ایسی آ گیا کچھ مزہ اتنا نہیں ہوتا ہے. چیلنجنگ کچھ ہونا چاہیے، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. تو جنت کے لیے اللہ نے انسان کے لیے ہرڈلز رکھ دی ہے، اور اس کے اندر ٹیمپٹیشنز ہیں. اس کا نفس اس کے اندر رکھا، جو اندر سے بولتا ہے چاہیے ہوتا ہے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اگر نفس کی لذتوں کی چاہت رکھی ہے تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تقوی کی صلاحیت بھی رکھی ہے. اگر وہ اپنے تقوی کو ڈیولپ کر دے، اپنے بریک کا مینٹیننس کر لے، تو یہ آدمی صحیح زندگی گزار سکتا ہے. رمضان میں ہوتا ہے نا ہمارا مینٹیننس کا پیریڈ ہے ہمارا، وہ لعلکم تتقون. روزے کے ذریعے سے ہمارا اسپریچول یا سائیکولوجیکل یا کیا کہیں نفسیاتی مینٹیننس ہوتا ہے. وہ بہت اہم چیز ہے. وہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بنیں. تو ایبسٹیننس جس کو آپ کہتے ہیں، نہ ملنے سے رکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی. اس کو جتنا گفتگو ہم کریں گے بہت بڑا عنوان ہے یہ. نہ ملنے کی عادت بچنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. مل رہا ہمیشہ مل رہا، رک رہے ہی نہیں، تو رکنا مشکل ہوتا ہے. لیکن رکنے کی پریکٹس ہو تو عین وقت پہ رکنا آسان ہوتا ہے، جبکہ کھائے میں گرنے کا ڈر ہو. تو اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے لذتیں محسوس کرنے کی، لذتوں کی چاہت کی. یہ اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو آدمی جنت کی بھی طلب کرتا نہیں. مجھ کو لذت ہی نہیں چاہیے تو اس کو جنت کے لیے موٹیویٹ کیسے کریں گے آپ؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر اگر لذتوں کی چاہت ہی نہ ہو، اس کو آپ جنت کے لیے بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتے. مجھ کو کچھ چاہیے ہی نہیں بھائی، میرا دل ایک دم اداس ہو گیا، ایک دم سب پھیکا لگ رہا مجھ کو، جنت بھی نہیں چاہیے بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر کچھ چاہت ہی نہیں. چاہت رکھی اللہ نے، اور دنیا میں لو لیول کی چیزیں رکھ دی اس کے لیے. منی چھوٹی لذتیں رکھ دی اس کے لیے. اس سے اعلیٰ آخرت میں ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے. مومن، کافر، نیک، فاجر، سب کے لیے یہ ہے. وہ اسپیشل ہے، وہ مومن متقی کے لیے ہے. وہ خاص نعمتیں ہیں، اس کو یہاں نہیں رکھا. اس کو ہم اس کا سیمپل بھی نہیں بول سکتے کیونکہ سیمپل سیم رہتا، یہ سیم نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت زیادہ بہتر ہے، اس جیسی نہیں ہے. جیسے مٹھائی والا آپ کو دیتا نا، کھا کے دیکھو تو اسی میں سے دیتا نا. جنت کی چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ، جنت میں اعلیٰ ہے. ہاں البتہ لذت، مٹھاس اور وہ ذائقہ اور چاہت، وہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں تاکہ انسان کو احساس ہو اچھا لذت ایسی رہتی کیا. تو جب اس کا تعارف ہوگا تو اعلیٰ کی چاہت پیدا ہوگی. اس سے اچھا آخرت میں ہے. اگر یہی سامنے نہ ہوتا تو آخرت کی چاہت کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چاہوں میں، کیا ہے وہاں پہ. ہوٹل میں بھی آدمی جاتا کیا بتا، کیا ہے آپ کے پاس، ملے گا کیا آپ کے پاس، معلوم ہی نہیں کیا ملے گا. تو چاہت بھی نہیں ہوگی. اللہ نے دنیا میں لذتیں رکھی، یہاں پہ ان لذتوں میں رہ کر انسان کو سیلف کنٹرول سیکھنا ہے.
لیکن ایسا کبھی ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنی لذت طلبی کے مالک ہوتے ہیں، وہ جب چاہے رکنا چاہے رک جاتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لذت طلبی کے وہ غلام بن جاتے ہیں. اسی کا نام ایڈکشن ہے. مجھ کو لذت چاہیے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو راستے پر شراب میں، ہر دن آپ جب گزرتے وہاں سے وہ پڑا رہے گا وہاں پہ. کوئی آدمی جوئے میں صبح شام ہے. کوئی آدمی جیب میں رکھ کے سوتا ہے، نیند میں سے اٹھتے ہی پہلے دانت بھی نہیں گھستا، اس کی دانت شراب سے گھستا ہو، شراب پیتا صبح اٹھتی. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا زنا کاری میں ہمیشہ ہے، آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ. بے حیائی کے راستے پر ہیں، کسی طرح سے کسی نہ کسی کو لبھا کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، پھر نئی ڈال پر جائیں گے، پھر نیا ساتھی چنیں گے. پارٹنر بولا جا رہا آج کل. پہلے بزنس میں پارٹنر ہوتے تھے، اب یہ پارٹنر ہو گئے ہیں. تھوڑے دن ساتھ رہو، اس کے بعد تو تیرے گاؤں کو، میں میرے گاؤں کو. سماج ہمارا ایسا جا رہا ہے. یہ ایڈکشن بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. ایڈکشن کی صورت یعنی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. انہی ایڈکشنز میں سے ابھی ابھرتا ستارہ ایک ہے موبائل فون. کہ آج دنیا بھر کے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، تحقیق کرنے والے دھیرے دھیرے اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے. کہ سبسٹنس ایڈکشن ہوتا ہے کھانے پینے کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیہیویئر کا بھی ایڈکشن ہوتا ہے، مزاج کا بھی ایڈکشن ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ ایکٹیویٹی کرنا ہے. جن میں سے انہوں نے دیکھا کہ جوا جو کھیلا جاتا ہے وہ بھی ایڈکشن ہوتا ہے. گوگل کا ایک ڈیزائنر، یا جس کو ایتھسسٹ بولتے ہیں، ڈیزائن ایتھسسٹ، کہ اخلاقی طور پر ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے کسی چیز کا، اس میدان کا تھا وہ. ٹرسٹن ہیرس اس کا نام ہے. پہلے تھا وہ گوگل میں، ابھی بولا اب جا رہا میں گھر کو. اس نے الگ سے ایک دوسرا اپنا ادارہ یا ایک اپنا یعنی مشن اس نے بنایا، اور اس کے حساب سے ایک اس نے ادارہ اپنا بنایا کہ سینٹر فار ہیومین ٹیکنالوجی. ایسی ٹیکنالوجی جو اخلاق کے دائرے کے باہر نہ جائے، جو انسانیت کے لیے بھلائی والی ہو، انسانیت کو کرپٹ نہ کرتی ہو، انسانیت کے لیے مصیبت نہ بنے. کہ ٹیکنالوجی میں بھی ایک اخلاقی پہلو ہے نا، جیسے کھانے پینے میں ہے، کمانے میں ہے، اور گاڑی چلانے میں، اور جتنی زندگی کی چیزیں ہیں ان میں اخلاق کا بھی تو ایک پہلو ہے. کہ جو چاہے کرو، نہیں کر سکتے ہم. ہر چیز میں ایک اخلاقی پہلو. اس نے دیکھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے گوگل کا یا دوسرے بھی جو بھی اپلیکیشنز ہوتے ہیں، یا خاص کر کے جو سوشل میڈیا ہوتا ہے، اس میں سوائپ ٹو ریفریش ہوتا ہے نا، کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا موبائل آپ کو نیا کیا دیکھنا ہے، کیونکہ اسکرین میں ویسے ہی رہتا ہو، آپ اس کو کیا کرتے نیچے کھینچ کے چھوڑ دیتے ہیں ایسا، تو اس کیا ہوتا ہو گول گھوم رہا دکھتا ہے آپ کو ایسا، اور اس کے بعد نئی اسکرین آتی. ریفریش جب ہوتا تو نئے ہاں اس میں چاہے تو یعنی کیا بولیں گے اس کو، فیس بک کے اوپر یا دوسرے کوئی بھی اپلیکیشنز کے اوپر نئے میسیجز آ جاتے ہیں، نئے ویڈیوز آ جاتے ہیں، نئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اس نے بتا کہ یہ جو کیا ہوا ہے نا، یہ ایگزیکٹلی کاپی کیا ہوا ہے سلاٹ مشین کو. سلاٹ مشین کیا ہوتی ہے، جوئے میں ہوتا ہے ایسا گر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا جو گھما کے اس طرح سے ہوتا ہے نا، وہ ایک جوئے کا ایک انداز ہے کہ آپ ایسا کر کے چھوڑ دیں گے اس کو، کچھ نہ کچھ گھومے گا 25. میں نے 25 ہی لگایا تھا، ہاں 25 آ گیا. یہ جو رینڈم نمبرز آتے ہیں، جیسا وہ کسینو میں ہوتا ہے، وہ گول بال گھومتا رہتا ہے، اور یہ بھی گھومتا رہتا ہے، گھوم کے پھر 420 پہ آ کے رک گیا، جو بھی ہے نمبر 420 نہیں رہتا اس پہ، 15 پہ آ کے رک گیا ہے. بولتا میں نے 15 پہ پیسہ لگایا تھا، مجھے ملنا چاہیے. رینڈم ہے.
تو وہ جو سلاٹ مشین ہے وہ رینڈم کچھ نہ کچھ لے کے آ جاتا ہے. آپ کا جو سوشل میڈیا یا جو بھی ویب سائٹس یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہے؟ رینڈم پلیجر، کچھ نیا آنے والا ہے. تو یہ جو فیلنگ آپ کی ہے وہ اسی طرح سے آپ کو، اور پھر وہ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اب کی بار تو آ جا، اب کی بار تو آ جا. نہیں پیسہ ملا اس کو، پھر پیسہ لگاتا، پھر وہ کرتا ہے اب کی بار تو ہونا چاہیے، اور وہ لگاتار کرتا رہتا ہے. تو یہ اتنا بڑا گوگل کا ایکسپرٹ ہے، وہ ڈیزائنر ہے، وہ چھوڑ دیا اس نے. اس کی ایک یعنی ڈاکیومنٹری بھی ہے اس کے اوپر، دا سوشل ڈیلیما. اس میں اس نے پورا یہی بات سمجھایا. ایک بہت خطرناک چیز ہے یہ. اگر اس کو حساب سے، وہ سانپ کی طرح ہے نا، پکڑنے والا صحیح ڈھنگ سے اگر پکڑے گا اس کو تو ٹھیک، دم پکڑ رہا اس کی تو پلٹ کے کاٹے گا اس کو. وہ تلوار کی طرح ہے کہ آپ صحیح جگہ پکڑیں گے تو ٹھیک، نہیں غلط جگہ پکڑیں گے تو ہاتھ کٹے گا آپ کا. اس میں اس نے بتایا کہ یہ چیز سلاٹ مشین کی طرح ہے جو آپ کو ریفریش ہوتا ہے وہ، اور آپ کو ہر مرتبہ دل کرتا ہے اب کیا آئے گا، دیکھیں گے نیا کچھ تو آئے گا. اور دھیرے 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 آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. اگر آپ کنٹرول میں اس کو استعمال کیے تو ٹھیک، اگر آپ نے وہ تھریشولڈ، وہ آپ نے لکیر پار کر لی تو آپ خطرے کے میدان میں پہنچ گئے. اس کے لیے ایکسپرٹس بولتے ہیں، خاص لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی ہوگا، یہ ڈوپامین ایفیکٹ. ڈوپامین کیا ہے؟ تھوڑا موٹا موٹا میں سمجھاتا ہوں، سب کی سمجھ میں آئے. ایسا ہے جیسے ہم لوگ یہاں سے بٹن دباتے، کرنٹ جا کے پھر بلب چالو ہو جاتا. تو ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر کچھ چیز ایسی ہے جس کو نیورو ٹرانسمیٹر بولتے ہیں. وہ دماغ کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں انفارمیشن پاس کرتا ہے. ڈوپامین جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو لذت کیسے معلوم پڑتی، مطلب کھانا اچھا بنا، بہت زبردست بنا، بیوی خوش ہو جاتا بیوی سے، آج کھانا بہت اچھا بنا ماشاء اللہ. بیوی ہو تو ایسی آج کے دن. تو ہم کو لذت معلوم پڑتی ہے، اور لذت جب ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اچانک ہم کو مان لیجئے، یعنی بچے ہیں، جیسے عید کے دن کسی نے پیسہ دے دیا، چاچا آئے ملنے کے لیے اور عیدی دے دی ان کو، ہمارے اتائی علاقوں میں کچھ دے دیا، گفٹ دے دیا اس کو کچھ اس طرح سے، تو انسان خوش ہوتا ہے. وہ جو خوشی ہے کچھ پانے کی، وہ یعنی سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ دماغ میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے محسوس ہوتا مزہ آ گیا. اچھا سا کھانا آپ نے کھایا یا کوئی بھی لذت آپ کو ملی تو اس سے آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، کچھ نکلتا ہے آپ کے دماغ میں، کچھ مٹیریل باہر نکلتا ہے، اس سے وہ ریلیز سے جو ہے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. زیادہ ہوا تو خوشی زیادہ ہو رہی ہے، کم ہوا تو کم ہوتی ہے. وہ پلیجر ایریاز ہے دماغ میں جہاں پر وہ فیل ہوتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور یہ اچھی چیز ہے، برا نہیں ہے، ورنہ آدمی کو لذت ہی محسوس نہ ہو تو مسئلہ ہو جائے گا. آپ کے گھر پہ ایسے دوست آئے جو آپ کے بہت پرانے اسکول کے، کالج کے تھے، آپ بیٹھے، آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، یادیں پرانی تازہ ہوئی، ہنسے، کھائیں پیے، چاہے گھر پہ ہو چاہے ہوٹل میں ہو، پورا ڈسکشن ہو کے ملے ایک دوسرے سے، پھر روانہ ہوئے، اور آتے آتے آپ نے کہ آج بہت اچھا لگ رہا ہے، بچھڑے ہوئے ساتھی ہمارے ملے، بہت مزہ آیا بہت. لیکن اس کے لیے کیا ہوا؟ آپ عشاء کے بعد ملے، 2-3 گھنٹہ آپ بیٹھے، کھائے پیے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. ایک پرولونگ پیریڈ تھا جس میں سلولی گریجولی ملے، سلام دعا، یہ وہ ہوتے ہوتے باتیں، پھر ایک دم کیجول سے بالکل ہم ایک دم آزاد ہو گئے، بات چیت کی، بہت اچھا لگا. پہلے مل رہے تھے ایک دم فارملی ملے، نئے کئی سالوں بعد ملے تھے. بڑھتے 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 ہمارا پلیجر لیول بڑھ گیا. لیکن اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، اس کا ٹائم جو ہوتا ہے لمبا، 3 گھنٹے لگے اتنا ہونے کو. ڈرگز میں ویسا نہیں ہوتا. ڈرگز میں کیا ہوتا ہے؟ انجیکشن لے لیا اس نے، اوپر چلا گیا ایک دم. اس کا جو یعنی سمجھیے اس کو بات کو، کیونکہ آج ڈرگ ایڈکشن بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے ہوتا کیا ہے.
کیوں نہیں چھوڑ پا رہا ہے اس کو؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ڈرگ لیتا ہے ویسے اس کا جو پلیجر لیول ہے وہ بہت تیزی سے اوپر چلا جاتا ہے. ایک دم کچھ نہیں تھا، زیرو، نیمے سے اٹھا، ساری دنیا ایک دم بلیک اینڈ وائٹ دکھ رہی تھی. جیسے اس نے ڈرگ لیا ایک دم ایسی سورگ میں پہنچ گیا. ایک دم 1 منٹ کے اندر وہ ایک دم ہائی ہو گیا. ہائی بولتے ہیں وہ لوگ اس کو، اوپر اونچائی پہ چلا گیا. یہ جو اس کا لیول ہے اس میں ٹائم کم لگتا ہے، بہت کم ٹائم میں ایک دم اس کو اچھا لگا. لیکن یہ پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسی اس کا ایفیکٹ ختم ہوتا ہے وہ زمین پہ نہیں آتا، سیدھا قبر میں جاتا ہو. یعنی اس کا جو لیول ہے فلیٹ زیرو جس کو آپ کہیں، اس سے جب وہ ڈرگ کا ایفیکٹ ختم ہوتا ہے وہ ایک دم نیچے چلا جاتا ہے. یعنی جدھر تھا شروعات میں ادھر نہیں اترتا، واپس لینڈنگ واپس پیراشوٹ سے وہاں نہیں آتا، سیدھا ندی کے سمندر کے اندر چلا جاتا، وہ نیچے جاتا ایک دم. لیکن وہاں پرابلم اس کو کیا ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے اس کی تو اس کے بعد کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا، مجھے واپس وہی چاہیے، مجھے واپس وہی چاہیے. پھر واپس اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، تو یہ ایک لوپ بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ چکر ہو گیا یہ کہ جو اس نے وہ فیل کیا تھا وہ فیلنگ اس کو واپس چاہیے، اور اس کے لیے واپس وہی کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ملے. لیکن اس کا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ پہلی بار جو چیز ملی تھی دھیرے دھیرے وہ بار بار جب کرنے لگتا ہے تو وہ اس اونچائی پہ پہنچ پاتا نہیں، اور اس کو چاہیے رہتا مجھے واپس وہی اونچائی چاہیے. تو ہر بار وہ کچھ نیچے کی اونچائی پہ رہتا ہے، پھر نیچے پھر نیچے. لیکن اس کو چاہیے کیا رہتا ہے، وہی جو مجھ کو شروع میں ملتا تھا وہ مجھ کو واپس چاہیے. اور وہ واپس پانے کے لیے وہ بار بار ٹرائی کرتا رہتا ہے. اور یہ ٹرائی کرنا بار بار کیا ہو گیا، ابھی باہر نہیں نکل سکتا ہوں، کیونکہ وہ جو لذت ہے اس کو عام زندگی میں ملتی نہیں، کیونکہ اس کو ٹائم لگتا، اس کو ٹائم نہیں لگانا ہے اتنا، کیونکہ وہ اتنا صلاحیت مند ہوتا بھی نہیں. بعض اوقات اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس چکر کے اندر وہ سماج میں کیا ہو جاتا ہے، ایک دم اچھوت بن کے رہ جاتا. وہ ابھی وہ پا ہی نہیں سکتا ان چیزوں کو، نارمل روٹین سے وہ ملنے والا نہیں ہے. تو وہ اب بولتا ہے کہ میرے کو شارٹ کٹ میں چاہیے، اور یہ چیز بار 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 کرتے 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 وہ اپنی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے. چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو، یا اسی طرح سے اور چیزیں ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہوتا کیسا کہ اس کو جو وہ لذت ملتی ہے بار بار وہ اس کو لذت چاہیے ہوتی ہے. ہم لوگ دیکھتے کیوں کرتے لوگ ایسا. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ لذت بار بار مل پاتی ہے نہیں، اگلی بار وہ لذت کم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو نیچے اترتا ہے وہ جاگنے کے بعد، ہوش میں آنے کے بعد، اس لذت کے ختم ہونے کے بعد اس کی کریونگ اور بڑھ جاتی ہے. اس کو واپس وہ چیز پانی ہوتی ہے، کیونکہ نارمل لائف میں سب اس کو پھیکا لگنے لگتا ہے، وہ نارمل لائف جی نہیں سکتا ہے. یہی کافی حد تک سوشل میڈیا اور موبائل فون کے استعمال میں ہوتا ہے. کیوں آپ لوگ گھر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیے آدمی، یعنی کیوں نہیں سوشل ہے نا، لیکن میڈیا والا سوشل ہے، وہ پیپل والا سوشل میں ہم نہیں ہیں ابھی. کیوں؟ بیٹھے بات چیت کیے اور آپس میں ہنسے کھیلے، وہ مزہ بھی نہیں آتا. وہ جو مزہ ہم کو چاہیے وہ اس میں ملتا. زپ کے ریفریش، ایک دم اچانک ویڈیو آیا، دیکھیں کی ہاں ہاں کھو 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 کھو، ہو گیا ختم، مزہ آ گیا. ان کے ساتھ بیٹھ کے بورنگ ڈسکشنز کون کرے؟ ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، وہی شکایتیں، وہی فضولیات، وہی مسئلے مسائل، گھر کے پرابلمز. اس سے مجھ کو اسکیپ چاہیے، مجھے لذت چاہیے، کیونکہ پلیجر انسان کو چاہیے. وہ پلیجر پانے کے لیے، وہ لذت پانے کے لیے آدمی اس کو چھوڑ کے ادھر جانا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو پلیجر ہے بہت ہرڈلز ہیں اس کے اندر، 7 سمندر پار ہے وہ، اور چانسز کم ہیں
ملے گا نہیں ملے گا, میرے پورے ایفرٹس کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے معلوم نہیں. بیوی کو مناؤ تو اچانک کچھ رونا دھونا شروع ہو جائے گا, شکایتیں کرنے لگے گی یا کچھ معلوم نہیں. یہاں اتنا ایزی نہیں ہے فیملی کے ساتھ وہ سارا معاملہ, کھانے پینے اور سب چیزیں لیندی پروسیس ہیں نہیں. یہ کیسا ہے, ایک دم شارٹ کٹ ہے, تھوڑے ٹائم میں اچانک اپنے کو پلیجر ملنے والا ہے, سرپرائز, اور کچھ نہ کچھ تو رہے گا انٹرسٹنگ. یہ معمولی ہے, معمولی نہیں ہے, یہ بہت بھیانک ہے اس بارے میں. اور یہ صرف اتنا نہیں ہے, اس سے کیا ہو رہا آپ دیکھیے, اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی. ایک بیماری ابھی یوزلی بتا رہے جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں لوگ, نوموفوبیا. نہیں معلوم یہ کیا ہے. نوموفوبیا کا مطلب نو موبائل فون فوبیا, میرے پاس موبائل فون نہیں ہے کا ڈر. کہ انسان کے پاس اگر موبائل فون نہ ہو, کوئی آدمی اس مجمع میں ایسا کتنے لوگ ہوں گے میرے پاس موبائل فون نہیں ہے, اسمارٹ فون نہیں میرے پاس, کتنے لوگ ہوں گے. اور اگر بھول جائے آدمی گھر پہ, جس نے اس سے پہلے بھی بتایا میں نے, کہ اگر آدمی مثال کے طور پر سفر میں نکل گیا اور موبائل فون رہ گیا اس کا, تو قیامت آ جائے گی. کیا ہو جائے گا, زلزلہ آئے گا, کچھ بھی نہیں. پہلے لوگ نہیں کرتے تھے سفر, موبائل فون رہتا تھا. انسان کے اندر مطلب, یا موبائل فون کہاں رکھا, جو ایسا محسوس ہوتا ہے آدمی کو, کیسا گھبراہٹ ہو جاتی اس پہ. یا موبائل فون رکھا ہوا ہے, چیک نہیں کیا میں نے, چیک نہیں کیا اس میں کیا میسیجز آئے ہیں, الٹا کر کے رکھ دیا کسی نے آپ کا موبائل, سیدھا رکھنا اس کو. کیوں؟ نوٹیفیکیشنز, مجھے ٹچ میں رہنا ہے, مجھ کو مس نہیں کرنا ہے اس کو. وہ جو ایک انگزائٹی ہے اندر, یا آپ رکھے ہوئے موبائل پاپ اپ ہو گیا ایسا اچانک, مس کال کی جیسا کچھ تو آیا, وہ نوٹیفیکیشن. ان لوگوں نے کہا, جو ریسرچ کی ان لوگوں نے, انہوں نے کہا اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ اس کو چھوڑے نہیں, آپ اس کو چھوڑے نہیں. اس کو بنایا ہی ویسا ان لوگوں نے, ساری چیزیں اس کی ایسی بنائی گئی ہیں کہ وہ آپ کو جکڑ کے رکھے, آکٹوپس کی طرح آپ کو پکڑ کے رکھے, آپ اس سے فرار نہیں کر سکیں. چاہے وہ نوٹیفیکیشن ہوں, چاہے وہ اس کے کلرز ہوں, چاہے اس کے اسٹرکچرز ہوں, چاہے بٹنز ہوں, لائکس ہوں, ریفریش ہو, یہ ساری چیزیں اس کو بلڈ ہی ویسا کیا گیا ہے. اور اس میں اس کا جو, یعنی آپ دیکھیں گے ایڈکشن سینٹر وغیرہ .com جیسے ویب سائٹس وغیرہ ہیں, اس پہ آپ جا کے دیکھیں گے سارے ایڈکشنز کے بارے میں اس پہ ہے. موبائل فون کا بھی ذکر ہے اس کے اوپر, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کیا کیا پرابلم, اور یہ مطلب مشہور ویب سائٹس میں سے ہے. اس میں انہوں نے بتایا موبائل فون کا جو ایڈکشن ہوتا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. نمبر 1, سلیپ ڈیفیسٹ, نیند نہیں آتی, نیند نہیں آنا. ایمانداری سے بولو, آپ موبائل فون سے پہلے کب سوتے تھے اور موبائل فون کے بعد کب سو رہے, سو پاتے نہیں سو پاتے. 2-3 تو یہ تو بچوں کی نیند کا ٹائم ہے, یہ 3-3 4-4 بجے تک آدمی نہیں سو پا رہا ہے. اور بزی کس کے ساتھ ہے, دعاؤں میں, موبائل فون میں. تو سلیپ, نیند لوگوں کی ڈسٹرب ہو گئی اس کی وجہ سے. مزید یہ کہ وہ جو اسکرین اس کی ہے, وہ اسکرین بھی نیند کو خراب کرتی ہے. بلو لائٹ جس کو آپ کہتے ہیں, بلو اسکرین, وہ نیند کو خراب کرتی ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں رہتا. دوسرا, لوور کنسنٹریشن, یہ ڈاکومنٹڈ ہے, مطلب یہ تحقیق کے بعد کیا پرابلم ہوتے ہیں موبائل فون کی وجہ سے, زیادہ استعمال کی وجہ سے. دوسری چیز, لوور کنسنٹریشن, دھیان نہیں دے پا رہے ایک چیز کے اوپر, فوکس نہیں کر پا رہے, کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کا ڈاکٹر موبائل فون چیک کر رہا ہے. ڈاکٹر نے تو کم سے کم سننا چاہیے, ڈاکٹر ہی خود پیشنٹ ہو تو کیا کریں گے بتائیے. آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں, وہ موبائل فون چیک کر رہا ہے. بیوی آپ سے بات کر رہی ہے, آپ موبائل فون چیک کر رہے ہیں, دھیان نہیں دے پا رہے ہیں. ہاں کیا بولے آپ, کنسنٹریشن نہیں ہو پا رہا. پھر کریٹیوٹی بلاکس, آپ کا دماغ مطلب کریٹیو نہیں ہے, کریٹیولی سوچ نہیں پا رہے آپ. ہمیشہ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے, آپ یا تو گوگل نکال رہے ہیں, یا تو آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈ رہے, آپ خود سے کچھ نہیں سوچ رہے کہ اس کو کیسے حل کروں گا.
تو آپ کی ظاہر بات ہے کہ جو چیز آپ کا ہاتھ ایسے لٹکا رہے سالوں سال، امپرومنٹ ہوگا اس میں، وہ استعمال ہوگا تبھی تو ہوگا نا. جم میں کیا ہوتا ہے، وہ یوز کرتے 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 اس کے مسلز بنتے ہیں، وہ مزید یوز کرنا چھوڑ دیں. جس کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے، 6 مہینے کا 8 مہینے کا لگ جائے اس کو، وہ ہاتھ نکالنے کے بعد دونوں ہاتھ دیکھتا تو کیسا دکھتا اس کو؟ سیم دکھتے، یوز ہی نہیں ہوا، وہ فرق پڑتا ہے. تو میموری میں جو ہماری صلاحیت ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو رہی، تو اس میں کریٹیوٹی کیا ہو رہی ہے؟ سوچ کے حل نکالنا. کتنا بل ہو گیا؟ 50، دونوں کو 50-50، دونوں کو آدھا آدھا دینا ہے. کتنا ہوا رہے؟ کیلکولیٹ کر رہا ہوں، 50 کا آدھا. یہ حال ہو گیا لوگوں کا. 100 روپے اگر 4 لوگوں میں بانٹنا ہو تو بھی وہ کیلکولیٹر نکال رہا ہے. اتنا ہماری صلاحیتیں کم ہوتی چلی جا رہی کیونکہ ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے اس کے اوپر. پھر ایگریویٹڈ ADD، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر. نام کتنے بڑے بڑے ہیں، پرابلم اس سے بڑے ہیں. کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹس نہیں دھیان دے پا رہے ہیں، ہر ایک موبائل فون میں لگا ہوا ہے. خطبہ ہو رہا ہے، لوگ دھیان، کتنے لوگ خطبہ سن رہے ہیں؟ نہیں سن پا رہے ہیں. ہر آدمی یعنی اٹینشن دے نہیں پا رہا وہ بات پر. کنسنٹریشن، خود کے کام میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوں. پڑھائی کر رہا، لیکن پڑھائی کر پا رہا ہو، دھیان دے پا رہا. ایک پیج پڑھ رہا پورا نیچے تک آیا، لیکن دھیان ہے کہ میرے کو سوشل میڈیا پہ کوئی میسج آیا ہوگا، دیکھنا پڑے گا، فلاں نے ڈالا ہے کچھ، لائک کروں نہیں کروں، کچھ نہ کچھ ہوگا. وہ ہمیشہ اس کو جو ہے بیک آف دا مائنڈ میں، یا جیسے پیٹھ پر ایک بندر ہوتا ہے نا، ہمیشہ گدگدا رہا ہے اس کو، میری طرف دیکھ پلٹ کے، میری طرف دیکھ پلٹ کے. تو اسی طرح سے موبائل فون آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے ہر وقت. آپ کسی کام میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، اور آپ کسی کی بات پر دھیان نہیں دے پا رہے. ریلیشن شپس پہ فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. انگزائٹی، بے چینی. اب اس کی کئی، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس کو انگزائٹی کیسے ہوتی ہے. دنیاوی حالات دیکھ کے، یا کچھ میسج آیا ہوگا معلوم نہیں، کسی نے یعنی امپورٹنٹ میسج ہوا ہوگا، بز ہوا اگر کچھ. بلکہ بیماری یہ پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ فینٹم وائبریشنز بولتے ہیں اس کو. سب آپ لوگوں کے لیے شاید نیا ہوگا. فینٹم وائبریشن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار آپ کے فون کی رنگ سن کے، اور اسی طرح سے نوٹیفیکیشن سن کے، وائبریشن سن کے، آپ کو ایسا لگتا ہے شاید بجا ہے، لیکن بجا نہیں. یہ بیماری ہے ہی. کیا آپ کو لگتا ہے وائبریٹ ہوا ہے شاید، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میسج آیا ہے لیکن کچھ بھی نہیں آیا. تو اندر سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا ہے لیکن نہیں ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو انگزائٹی، ریڈیوس کاگنیشن، بات سمجھنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے. آپ بول رہے ہیں، جملہ سن رہا سامنے والا، لیکن جملے کا سینس نہیں لے پا رہا ہے، کیا ہے سمجھ نہیں پا رہا. پیج پہ پڑھ رہا ہے جملہ، لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ اس کا دھیان نہیں ہے اس کے اوپر، اور دماغ صحیح سرکٹری کام نہیں کر رہی ہے اس کی. یہ آگے کے لیولز پہ ہو رہا ہے اس طرح. بلکہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی لوگوں کو دیکھنے مل رہا ہے. ہر ایک کا دماغ سیم تھوڑی ہے، کوئی جلدی پرابلم میں آ جا رہا ہو چکر میں. پھر اسی طرح سے سٹریس ہے، لونلینس ہے، اکیلے پن کا احساس. یہ پرابلم اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تنہائی کا احساس. اسی طرح سے انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے، انسیکیورٹی اس میں لگ رہی ہے اس کو. امپیئرڈ ریلیشن شپس، تعلقات خراب ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا تھا جوڑنے کے لیے، لیکن آدمی لوگوں سے ہی کٹ گیا، تعلقات خراب ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح سے پور گریڈز. عام طور سے اسکولوں میں، کالجز میں حال کیا ہے؟ گریڈز برابر نہیں بچوں کے. کچھ کر کے لاؤ گھر سے تو کیا کر رہے ہیں؟ AI پہ پورا ڈال دے رہے ہیں اور پورا بنا کے لے جا رہے ہوں. ٹیچر برابر پکڑ رہا، اس کے لیے سافٹ ویئر بھی آ رہے ہیں کہ AI سے ہوا کہ نہیں پکڑو. پھر اس کے لیے اور سافٹ ویئر آ رہے ہیں کہ پکڑا نہ جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے AI میں. ہم بتائیے کیسے ڈاکو لوگ ہیں. تو بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے، بچے کیا بڑے بھی، کہ کچھ علمی کام ہم کر سکیں، کچھ ایجوکیشنل چیزیں ہم کر سکیں.
اتنا زیادہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے کہ ہم انسانی صلاحیتوں سے عاری ہوتے جا رہے ہیں. جو انسان کا کام کرنا چاہیے، انسان نے کام کرنا چاہیے جس سے اس کی صلاحیت ڈیولپ ہو، وہ نہیں ہو رہا. اتنا ڈپینڈنٹ ہو گیا ہوا. یعنی ایسی حالت ہماری ہے کہ ہم ایسی مشین چاہتے ہیں جو ہم کو ایک ایک لقمہ کھلائے، لیکن ہم ایسی بھی مشین چاہتے ہیں جو چبانے کا بھی کام کرے. اتنے ہم عاری، اتنے ہم کمزور، اتنے گئے گزرے ہو جا رہے ہیں اب. یعنی ہم کو کوئی ایسی مشین لا کے دے کہ یہ آپ کو اسپون فیڈ کر سکتا ہے. مشین اٹھائے گا چمچہ آپ کے منہ کے پاس، آپ اے سری بولیں گے تو آپ کو کھلائے گا. الیکسا بولے گا تو وہ ہاں صاحب چمچہ سیدھا آ جائے گا. اور جب آپ کو نہیں کھانا ہوگا رک بولے تو رک جائے گا وہ. لیکن آپ ایسی مشین ڈھونڈ رہے، چبانے کی تکلیف بھی ہے نا، تو چبا سکتا کہ میرے لیے. ایسا ہو گیا. یعنی اتنے ہم لوگ گئے گزرے ہو رہے ہیں، ہر چیز تو کر سکتا کیا. اسی طرح سے اور بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اس میں پیدا ہو رہے ہیں جو اس کی گنتی نہیں ہے. آگے جیسا جیسا آ رہا ہے یہ سب چیزیں آ رہی. یہ جو مسائل ہیں، یہ ایڈکشن ہے، ایڈکشن کا نتیجہ ہے. ہمیں سے ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں موبائل فون سے اٹیچڈ ہے. موبائل فون غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے فی نفسی، لیکن کوئی بھی چیز اگر وہ ہماری مالک بن جائے، ہم اس کے مالک نہ ہوں، وہ ہم کو گورن کرے، تو وہ صرف مالک نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں وہ معبود کا درجہ لے لیتا ہے. آپ دیکھیے دعا جو میں نے پڑھی، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اللہم اسألک لذت العیش بعد الموت. اللہ موت کے بعد کی زندگی کی لذت مجھ کو چاہیے. ہمارے اندر سے آخرت کا بعد والا لذتیں پوسٹپون کرنا، پلیجر کو، یہ صلاحیت کھوتے جا رہے ہیں ہم لوگ. آج کے مجاہدے کی بنیاد پر ہم آج کی لذتوں کو مؤخر کریں تاکہ بڑی لذت آخرت میں ملے. تو یہ صلاحیت کھوتا جا رہا ہے انسان. اب بھی لذت چاہیے میرے کو. مزید یہ کہ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، اے اللہ تیرے چہرے کے دیدار کی لذت مجھ کو دے دے. آپ بتائیے انسان دن میں کتنی نمازیں پڑھ رہا؟ 5. وہ بھی پڑھا نہیں پڑھا. نوافل، تہجد، دعا، ذکر، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے دیدار کی چاہت، اور موبائل سکرین دیکھنے کی چاہت. ہر وقت ہمارے ذہن پر کیا دیکھنے کی چاہت ہے کہ ہماری نگاہیں ہر وقت ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. دن میں کتنی بار ہم کو خیال آتا ہے اللہ کا دیدار ہونا چاہیے مجھے اللہ کا دیدار چاہیے. وہ جو اندر سے ڈرائیو ہماری ہے، وہ جو اندر سے ہماری چاہت ہے، اس کے مقابلے میں موبائل کے دیدار کی چاہت، موبائل سکرین کی چاہت کتنی ہے بتائیے. اگر یہ غالب ہے اس کے مقابلے میں اس کی چاہت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اس کی چاہت ہے. اس کے نہ ملنے سے بے چینی ہے یا پھر اس کے نہ ملنے سے بے چینی ہے، یہ غالب ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کس کو وہ مقام دے دیا؟ اور وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ تیری ملاقات کا شوق مجھ کو دے دے. مجھے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے. لیکن مان لو آپ کو کلاس روم میں درس میں قانون ہم لوگ بنا لیں، موبائل سے باہر جمع کرو پھر اندر آنے کا. بعض گھروں میں، فیملیز میں آج ویسٹ میں یہ کر بھی رہے ہیں. جب گھر میں آئیں گے اپنا موبائل فون رکھ دینے کا، کھانا وانا کھائیں گے، بیٹھیں گے، یہ سب ہوگا، پھر اپنے روم میں جائیں گے تب سب کے ساتھ موبائل فون استعمال نہیں کرنے کا. وہ لوگ اپنے قوانین بنا رہے ہیں، جیسا جو بھی بیچاروں سے ہو رہا کر رہے ہیں. وہ لوگ بنائے تو ان لوگوں نہیں، جھیلیں گے بھی وہی. ابھی ہم لوگوں سے بہت لیٹ چھوٹے گا. جب وہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تب ہم لوگ چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں. ہمارا پیک پہ رہتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے وہاں وہ لوگ تنگ آ کے جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس کو انجوائے کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. ہم لوگ تھوڑے لیٹ ہیں.
اگر ایسا بنا دیا جائے قانون تو جیسے ہی درس ختم ہو جائے موبائل لینے کے لیے کیا حال ہوگا لوگوں کا، سوچئے. اور وہ دیکھتے ہی آدمی سب سے پہلے کیا کرے گا، کتنے میسیجز آئے. وہ جو شوق ہے اللہ سے ملاقات کے شوق پر غالب ہے کیا؟ اگر ہے تو ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی چاہتوں کو، لذت کی طلب کو، اپنی پسند کو اپنا معبود بنا لیا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے اوپر آپ اس کا ذمہ لے سکتے کیا؟ یعنی ایسا آدمی کچھ کام کا نہیں جو خواہشات کو نہ صرف اپنا مالک بلکہ اپنا معبود بنا چکا ہے، وہ پوجتا ہے. I adore you، یہ الفاظ آج استعمال ہوتے ہیں، جائز نہیں بولنا. ایڈوریشن جو ہے یہ عبادت کے لیے آتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ مزاج میں بن چکا ہے، میرے کو چاہیے. موبائل فون، آئی فون لینے والے ان کا حال دیکھو آپ. نیا آئی فون جب ریلیز ہوتا ہے لائن لگا کے جس طرح سے کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے. وہ دیکھیے ماں باپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے ایسا نہیں جاتے. انسان ایک چیز کی چاہت، دیوانگی کتنی ہوتی ہے. اسلام ہم کو سکھاتا ہے یہ اگر دیوانگی اگر تمہارے اندر ہے، اللہ سے ملاقات کی ہونا چاہیے. یہ جنون اگر ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تم کو ہونا چاہیے. اور اس کو جنون بھی نہیں بول سکتے ہیں، اس کو جستجو بول سکتے ہیں، چاہت بول سکتے ہیں. وہ لذت چاہیے مجھ کو اللہ سے ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. آج ہم دھیرے 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 اس لذت سے جو واقعی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، ہم چھوٹی گھٹیا لذتوں پر آ رہے ہیں. ہم کو مکھی نہیں بننا ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے، گھٹیا چیزوں سے لذت حاصل کرتی ہے. ہم کو واقعی اعلیٰ لذتوں کی، بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا ہے اپنے کو، جو زمین سے اگنے والی چھوٹی موٹی چیزوں پہ راضی ہو جائیں اور آسمان سے آنے والے من و سلوا کو چھوڑ دیں. بور ہو گئے اس سے ہم لوگ، ابھی ہم کو یہ چاہیے لہسن ساگ اور یہ فلانا فلانا یہ چاہیے ہم کو، سب پیاز چاہیے ہم کو. یہ حال اگر ہو جائے جیسا بنی اسرائیل کا تھا کہ آسمانی لذت کی بجائے زمینی لذتوں سے چمٹ جائے تو پھر اس کے لیے ذلت اور پستی ہوتی. زمین کدھر ہے؟ نیچے. آسمان کدھر ہے؟ اوپر. اور رفعت کی بجائے ذلت آتی ہے. ذلت تب آتی ہے جب انسان اللہ والی لذت کی بجائے، روحانی لذت کی بجائے جسمانی لذتوں پر قناعت اور کفایت کر لے، چھوٹی لذتوں پر راضی ہو جائے، بڑی لذتوں کو قربان کر کے. اپنے آپ کو ہاں کرنا ہے، گھٹیا نہیں بنانا ہے. دوسروں کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے کہ آئی فون ملا تو کود رہا، دیکھو کتنا خوش ہو گیا ہو. ہاں، اس کو بولتے ریئل ہیپینس. نہیں، ہم دوسری قوموں کو نہیں دیکھیں، ہم صحابہ کو دیکھیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. تو یہ جو چیز ہے آج یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کتنی دور تک جا سکتا ہے؟ ایڈکشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبودیت کے ساتھ جوڑا ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو مدمن خمر لقي اللہ وهو كعابد وثن. جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ شراب میں دھت رہتا تھا، شراب کا عادی تھا، شراب کا غلام بن چکا تھا، شراب 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 ایڈکٹڈ تھا شراب سے، اور اسی حال میں مر جائے، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا جیسے وہ بت پرست ہو. کعابد وثن. وثن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی جاندار والا ڈھانچہ نہ ہو. مورتی بناتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. انسان کی مورتی ہو، پرندے کی مورتی ہو، اس طرح سے جانداروں کی جو مورتیاں ہوتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ صنم. اس کی جمع ہے اصنام.
وثن کہتے ہیں ایسی چیز جس کا کوئی جاندار والا ڈھانچہ نہ ہو، جیسے قبر بھی ہوتی ہے، پیڑ بھی ہوتا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو وثن ایسا ڈھانچہ جو جاندار کا نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایسا اٹھایا جائے گا جیسے وثن کا پوجنے والا ہو، پتھر کا، پیڑ کا، ایسی بے جان چیزوں کا پوجنے والا ہو، اس کو ایسا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ کیا ہم اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ لقی اللہ، کہ ہم ایسے ہوں کہ جو دیوانے ہوں اس کے لیے اور نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کے احکام کو برباد کر دیں، ہم بے حیائی کے راستے پر نکل جائیں، غلام بن جائے اس کے، وہی ہماری زندگی کا، ہم ذکر چھوڑیں، ہم تلاوت چھوڑ دیں، ہم دینی علوم چھوڑ دیں، ہم دروس میں آنا چھوڑ دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق چھوڑ دیں، اسی میں لگے رہیں، یہ اللہ کا حکم توڑ کے یہ لذت حاصل کرنا ایسے ہی جیسے اس کو ہم نے اپنا کیا بنا لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور چیزوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنائیں۔ بلا شبہ موبائل فون ایک نفع والی چیز ہے، بشرطے کہ اس کو ہم اس کے اپنے دائرے میں استعمال کریں۔ دیکھیے گاڑی بھی آپ چلاتے ہیں، اگر بریک چھوڑ کے چلائیں آپ ایک دم، کیسا بھی تو ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا نا آپ کو۔ تو گاڑی کو بھی کنٹرول نہیں کریں گے، مفید ہے، وہ ضروری منزل پر پہنچانے والی، لیکن آپ کو پہنچائے گی کہاں؟ قبرستان، اگر صحیح نہیں چلائیں گے۔ یہی بات موبائل فون کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایتھیکل، آپ کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ آپ کا نہیں ہے، آپ کا کچھ قاعدہ جینے کا نہیں ہے اگر اس کے استعمال کرنے کا، تو آپ کا وہ مالک بن جائے گا اور آپ کو جہاں چاہے گا لے جائے گا، اور نتیجے میں اللہ نہ کرے ہم لوگ جا کے سیدھے جہنم کی کھائی میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق دے، اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو شریعت کے دائرے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔